السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کے موضوع میں آتے ہیں یہاں پر، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور بچہ جو ہے نا بڑی مشکل سے چپ ہوتا ہے، تو جلدی سے آئیں گے یہاں پر. تو میں نے کسی سے سنا تھا کہ گانا بجانا کیا کرتا ہے. گانا بجانا کے بارے میں بات کرتے ہیں. کچھ ٹاپکس ہیں، میں اس کے بارے میں بات کروں گی جلدی سے. کچھ ایسے چھوٹے سے ایشو ہیں جو بہت ہی چھوٹے سے، پر اس کے معنی بہت ہی زیادہ اور بڑے ہو جاتے ہیں بعد میں. گانا بجانے سے لے کے بات کرتے ہیں، جیسے گانا بجانا سننا کیسا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کان ہی سے تو ہوتا ہے، دماغ ہی سے تو ہوتا ہے. جیسے کہ دماغ ہوتا ہے، جیسے کہ آنکھ ہوتی ہے، اس سے ساری گناہ ہوتے ہیں اور دماغ سے ساری چیزیں کہتے ہیں، آبزرو کرتا ہے ہر چیز، ہر سینس، ہر چیز، اچھی بری چیز. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس اچھا یعنی کہ جن کے دماغ بہت تیز ہوتا ہے، جو اچھے یادداشت رکھتے ہیں، اس کے لیے گانے سننا، کوئی ایسے گانے سننا بہت خطرہ ہے. جن کے تیز دماغ ہوتے ہیں اور جن کے تیز دماغ نہیں بھی ہوتے، وہ گانوں کے معاملے میں نا تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سننے والے ہو جاتے ہیں. دل نہیں ہوتا تو بھی دل لگنے لگتا ہے. تو گانوں کے ذریعے بھی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ انسان کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ اگر ایمان خطرے میں آ گیا تو زندگی خطرے میں، کوئی فائدہ نہیں زندگی کا. تو بہت ہی مین اور بہت ہی زبردست بات ہے یہ. کسی کو لگے نہ لگے، ان کی مرضی، یعنی کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کہ جب کوئی بندہ کسی کو دیکھتا ہے، وہ آنکھ سے دل پہ اترتا ہے. آنکھ سے دیکھے گا تو اسے بھائے گا اور نہیں بھائے گا. سب چیزیں آنکھ سے ہوتی ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے دماغ ہوتا ہے. تو اس لیے آج کل جو ہوتی ہے نا، آنکھیں اور دماغ بہت مشکل میں ہے، خطرے میں ہے. حادثوں میں ان کی حالت ہونے کا بہت خطرہ ہے. یعنی کہ گھر میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. دماغ ہی تو ہوتا ہے انسان کے پاس جو اس کو صحیح دکھاتا ہے، اچھا برے کا یعنی کہ توازن سکھاتا ہے. پر دماغ جو ایک ہے مطلبی ہے، یعنی کہ ایک مطلبی بات بھی سکھاتی کہ مجھے فائدہ چاہیے، مجھے اس طرح سے یہ کرنا ہے، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، مجھے اس بندے سے ملنا ہے، مجھے اس سے فائدہ ہوگا مجھے. پر جب وہ فائدے والی چیز میں آ رہا ہے تو فائدہ والا سوچے. گانے میں وہ کیا کرتا ہے، گانا سننے لگتا ہے بجائے. جو مسلمان کی میں بتا رہی ہوں، جو مسلمان نہیں ہے ان کی کوئی مشکل نہیں ہے. کہ میں نے کبھی اپنا جو کہتی ہیں آئی بروز ہے، میں نے اپنے آئی بروز کبھی نہیں بنائے. میرے فیس کی کلرز ایسا نہیں ہے. میں بتا رہی ہوں اپنے بارے میں، میں نے کبھی اپنا آئی بروز نہیں بنایا. پر یہ ہو رہا ہے اس وقت جو کیمرے کے آگے نا، تو آئی بروز ایسے آ رہے ہیں جیسے کہ میں نے بنائے ہیں، نہ کلر کیے ہیں نہ بنائے ہیں. اس میں سب کچھ جو آ رہا ہے سب جھوٹ ہے. میری اسکن ایسی نہیں ہے. تو میں پہلے یہ بتا دوں، اس کے بعد میں پھر کنٹینیو کروں گی. چلیں ابھی میں بتاتی ہوں پھر سے، کہ وہ تو لوگ ایسے سوچیں گے کہ یہ تو آئی بروز بناتی ہے، اس کا کیا حجاب ہے، اس کا کوئی پردہ نہیں ہے، اس کا کوئی ایسے. صحیح ہے، میں بہت دیر تک بے پردہ تھی. جب تک میرا بیٹی کی حالت ایسی تھی تو مجھے نہیں سمجھ میں تھا میں کیا پہنوں کیا نہیں پہنوں. پھر بھی میں کہتے ہیں کہ دل نہ لگے تو پھر کیا کرے انسان. جب دل نہ لگے نماز میں، عبادت میں، کچھ بھی ایسے ہو تو انسان کیا کرے. پر یہ غلط ہے. انسان کو کھینچنا چاہیے اپنے آپ کو اس حالت سے جانے کے لیے کھینچنا چاہیے. سب کچھ انسان دماغ سے کر سکتا ہے. ایسے کوئی چیز نہیں جو ناممکن ہو، ہر چیز کر سکتا ہے. تو یہ دماغ ہی تو ہوتا ہے جو سوچتا ہے، جو فتنہ لاتا ہے. یہ دماغ ہر مصیبت کا، ہر آفت جو مصیبت ہے یہ تو بیان کرتا ہے، لیکن جو محسوس جو دل کرتا ہے. آپ دماغ سے اچھا سوچیں گے، دماغ سے سب کچھ سوچیں گے، پلان کریں گے، لیکن پھر آپ رک جائیں گے. اب میں نے سب کچھ کر لی، اب کیا ہو رہا ہے. اب آپ کو جو دل ہوگا وہ محسوس کر کے بتائے گا کہ آپ نے جو سوچا ہے صحیح سوچا ہی نہیں سوچا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کر لیتے ہیں، دماغ کہہ رہا ہے کر لیتے ہیں، لیکن وہ دل کی نہیں سوچتے. کیونکہ اگر دل کی نہیں سمجھتے، نہیں احساس کرتے دل کا کہ یہ صحیح ہے نہیں صحیح. اگر وہ گانے بھی سن رہا ہے لیکن دل اس سے کچھ کہہ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی وہ لگا ہوا ہے گانا بہت مزے کا ہے، وہ گم ہو گیا گانے میں. تو یہ گانا جو ہے اس کے اندر بجتا رہے گا. جو نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، گانا جو اندر بجتا رہے گا، اس سے ڈسٹرب کرتا رہے گا. تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈسٹربنس چاہتے ہیں یا سکون چاہتے ہیں؟ اگر سکون چاہتے ہیں تو یہ سننے کا کوئی مقصد نہیں ہے. مسلمان بندے کا گانا سننے کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر سننا ہے تو قرآن سنیں. کہ اگر بجے کان میں سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے تو قرآن بجے، اذانیں کی آواز آئیں. تو
یہ چیزیں سننا یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا۔ پھر سے میں دوسری مثال دے دیتی ہوں، ایک چھوٹی سی مثال، اتنی لمبی بات کروں کوئی کہ فائدہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پتھر میں بھی قطرہ قطرہ پانی پڑے تو اس پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے، تو ایمان بھی ایسے ہی، انسان بھی ایسے ہی ہے۔ گانا سنے تو اس کا دماغ ہے نا برباد ہو جائے گا، اس کا کچھ بھی صحیح، اس کا وہی دل چاہے گا جو گانا ہے نا وہ اس پہ فالو کرنے لگے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے، اس کا کچھ بھی دل اور کرنے کو نہیں چاہے۔ تو یہ پھر سے آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا تو بنا دی ہے، اب دنیا میں کس راستے میں چلنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں، صحیح راستے میں چلنا ہے، برے راستے میں چلنا ہے۔ تو ابھی کہتے ہیں، ابھی پھر ایک ٹاپک آ جاتا ہے، پھر یہ آ جاتا ہے کہ ابھی برے راستے میں چلنا ہے تو پوری دنیا وہیں پر چل رہی ہے، وہی بات ہے، مین بات ہے۔ دو راستے ہیں، کون سا راستہ آپ کو چوز کرنا ہے، صحیح راستہ چوز کرنا ہے یا برا راستہ چوز کرنا ہے۔ دونوں راستوں میں آفت ہے۔ برے راستوں میں بہت ہی زبردست بندہ گرے گا کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اس کا جو شیطان ہوتا ہے نا اس کی طرف سے اس کا سب کچھ چھین لے گا، اس کا ایمان چھین لے گا۔ یہ تو بڑی بات ہوتی ہے جب ایمان چھین لے، پیچھے کیا رہتا ہے، ایمان چھین لے گا، اس کے بے حیائی کے لیے مجبور کر دے گا کہ اگر تو بے حیا نہیں ہوگی تو پھر یہ مصیبتیں آفتیں آ جائیں گی۔ اگر مان لو بالفرض ہو بھی گئے بے حیا، بندہ کر بھی لیا، سب کچھ اس نے کر لیا، اور اس کے بعد بھی اگر آفت آئی، کیا ثبوت ہے نہیں آئے گی، کیا ثبوت ہے نہیں آئے گی۔ بندہ بے حیا بن گیا، دوپٹہ اتار لیا، کیوں اگر میں نے نہیں اتارا تو سیلری نہیں اترے گی، بے حیائی نہیں ہوگی تو پھر بچے نہیں پڑھیں گے، بے حیائی نہیں ہوگی تو بچے پاس نہیں ہونے والے، تو عورتیں ایسے بھی جاتی ہیں ویسے بھی جاتی ہیں۔ ابھی یوٹیوب پہ کتنے لوگ ہیں، یوٹیوب اپنے ایسے ہی چلانے کے لیے وہ الٹی پلٹی حرکتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی اپنی جو لمٹ ہے باہر نکل رہے ہیں لمٹ سے، کہ یوٹیوب میں پہ اوارڈ بھی نہیں ملے گا، آئیں گے بھی نہیں، ہم شیئر نہیں ہوں گے، ہم آئیں گے نہیں دنیا کے سامنے، نہیں آئیں گے تو کیا مشکل ہے۔ آپ نے ویڈیو اتار لیا، آپ نے بنا لیا، اب یہ ان کے اوپر ہے، ابھی ان کے اوپر ہے، ان کی آخرت کی، دنیا کے سوال ان کے اوپر ہم چھوڑیں گے کہ اس کو دنیا اگر پیاری ہے یا آخرت پیاری ہے۔ اگر دنیا پیاری ہے وہ آپ کے جو ایسے ویڈیوز ہیں شیئر نہیں کرے گا عالم میں، دنیا میں نہیں آنے والا۔ تو آگے بھی بہت سی مسئلے ہیں نا، تو ہم یہاں پر نہیں ختم ہو جاتے۔ جو بندہ ٹھیک ہے، جو بھی بندہ صحیح ہے، اس کی ایمان کو ویسے ہے، یعنی کہ ایمان مضبوط والی ایمان ہے، جیسے چٹان ہوتے ہیں، تو شاید وہ ٹوٹ جائیں، پر وہ نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ان کے دل میں خوف نہیں ہے، کیونکہ دل میں اگر ان بچے بھی مر جائیں، شوہر بھی مر جائے، گھر بھی، پیسہ بھی چلے جائے، وہ ہلنے والے نہیں۔ تو اور ایسے ہو انسان تو یہ بھی نہیں کہ اللہ ان کی رد کرے، اللہ ضرور ان کی سنے گا۔ پھر دوسری بات آتی ہے یہاں پر، چھوٹی سی بات، جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی میں نے ایک بات پوری کر لی ہے کہ گانے سننے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مسلمان انسان کے لیے گانا سننا کوئی نہیں چیز رکھتا، اسے گانا سننا ہے پھر اس نے گانا گانا ہے، وہ سب حرام ہے۔ کہ گانا اس طرح حد تک اثر کرتا ہے کہ وہ سوئے گا، اٹھے گا، نماز کے سب برباد ہے، وہ گانا بجتا رہے گا، پھر اس کو دل چاہے گا، پھر وہ 3 4 5 بار پھر انہیں اس نے بند کرنا، پھر اسے سنتے رہنا۔ تو اس کا جو یہ حل ہے کہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ مسلمان کے لیے، مسلمان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، کلمہ پڑھ لیا تو اس کا صحیح معنی کیا ہے، اس نے کیا اپنے اوپر ڈال دیا ہے، کنٹرول کا لباس پہن لیا، ہر چیز میں کنٹرول کرنا ہے اسے۔ اگر وہ نہیں کر سکا، وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پر بندہ ناکامی کیوں کر رہا ہے بار بار؟ اور جب وہ کہتا ہے کہ میں معاف کرتا رہتا ہوں، جب تک تیری زندگی ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے، پر معاف کون نہیں کرتا ہے پتہ ہے؟ انسان معاف نہیں کرتا۔ انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو وہ معاف نہیں کرتا کہ تجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ تو جب بندہ خطا کرے تو کوئی مصیبت نہیں ہوتی، جب عورت گناہ کر لے تو وہ معافی نہیں ہوتی۔ تو پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے، میں دوسری ایشو میں آؤں گی، پہلے اس ایشو ختم کر لوں کہ انسان وہی دیکھے گا اس کی بیوی بچے سے، بیوی سے وہی دیکھے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اچھے اعمال میں تو اپنے خدا پہ ایمان رکھے کہ بیوی جو بھی کر رہی ہے نا وہ اس اپنا کیے کا صلہ ضرور پائے گی، اچھا یا برا، ٹھیک ہے۔ بیوی خراب ہے یا خراب ہو گئی، آپ یہ دیکھیں آپ کیسے، جیسے آپ ہیں ویسی بیوی ہو ہی جائے گی، شیڈو ہے نا آپ لوگ۔ تو یہ دھیان رکھنا کہ اگر بندہ صحیح ہے نا، آدمی اس کا ایمان صحیح، اللہ پہ ایمان ہے، تو یہ بھول جائے
کہ وہ ایسے سوچے تو وہ کانپے گی، کیونکہ وہ بندہ وہ اللہ کے حوالے چھوڑ کے گیا ہے اسے. ٹھیک ہے. جب آدمی خراب ہیں، ہر چیز کر کے آ رہے ہیں گھر میں، تو وہ بھی بس نہیں ہوں گی، وہ بھی رکیں گی. وہ ان کے بھی جو بھی پہلا آئے گا یا آئے گی، وہ اپنے آپ کو نہیں چھوڑیں گی استعمال سے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم دوسری بات میں آتے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ چھوٹی سی بات بڑی کیسی بن جاتی ہے. جب آپ کے گھر میں چھوٹی سی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی وجہ ہو رہی ہے، یا ہسبینڈ ہو رہا ہے، یا بیٹا ہو رہا ہے، یا کوئی سرونٹ سے ہو رہی ہے، یا نوکری سے ہو رہی ہے، جو چھوٹی باتیں بڑی باتوں کو پیدا کرتی ہیں. جب چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اچھا میں ایک بات بتاتی ہوں. ایک بات کیا ہے؟ ایک انسان صابر ہوتا ہے اور ایک انسان بنا صبر کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو صابر ہو رہا ہے، جس کے پاس صبر، بے انتہا صبر، وہ صبر کر رہا ہے تو اس لیے بات بگڑ نہیں رہی. لیکن ایک انسان اندر ایسا ہوتا ہے جس میں صبر نہیں ہوتا، وہ بک بک کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو جب جو بک بک کر رہا ہے، بالکل بات تو صحیح ہے کہ اس کی طرف سے تو ہمیشہ بات فنش ہے، ختم ہے، یعنی کہ بات پوری. لیکن جو صابر ہے، اب بات ساری اس کے اوپر آ جاتی ہے. اس کا کتنا صبر ہے، اس کا کتنا صبر کر سکتی ہے. جہاں اس نے صبر اپنا تھوڑا سا توڑا تو بات تھوڑی شروع ہو گئی. چاہے اسے اپنا صبر توڑا یا لڑکی ہو یا لڑکا، بات تھوڑی شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر سے بہت لمبا وقت ہو گیا، اور پھر سے اگر بات پھر سے بھر گئی، اس نے پھر زیادہ بات کر لی، کیونکہ اس کا بھی ڈر نکل گیا. تو یہ چھوٹی بات بڑی بن جائے گی. جب چھوٹی بات بڑی بننے لگے تو مسئلہ خراب ہے. تو دوستوں میں جو پیار بنا رہتا ہے تو اس لیے رہتا ہے وہ معاف کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. تو نے ایسی غلطی کی، ایسے بولا، معاف کر دیا. پر پھر بھی وہ اپنی جو باتیں ہوتی ہیں نا دل میں رکھتے رہتے ہیں. پھر جب تیسرا دوست ملتا ہے، چل اب تو آ جا. اب دو بیٹھ کے جو دو تھے پہلے تو وہ کیسی برائی کرے. جب تین ہو گئے، اب برائی کا موقع مل گیا. اب جو تھرڈ پرسن ہے نا، اس کی بڑی موج ہو گئی ہے. وہ اس پارٹی کی بھی سن رہا ہے برائی، وہ اس سائڈ کی بھی برائی سن رہا ہے، کیونکہ یہ دوست ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے کہ میں دوست ہوں، میرا کوئی دوست ہے، اب مجھے اس میں کچھ بری باتیں دکھ رہی ہیں. اب میں کیا کروں؟ میں کس سے بولوں؟ جب مجھے تیسرا ملے گا نا تو میں اس سے شروع آ جا، اس میں تو اتنی برائی ہیں، میں تو تنگ ہوں اس سے، اٹھے بیٹھے آ جاتے. تو ابھی وہی دوست اس کے پاس گیا، پھر اس نے بھی میری برائی کر لی. تو یہ دوستی، آپ اس دوستی میں بیٹھے ہوئے، یہ دوستی اچھی ہے؟ اسے تو اچھا نہیں ہے، دوستی نہیں ہے. تو ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی بات بڑی ہو جاتی پر اندر ہو جاتی. کوئی ظاہر ہو جاتی، کوئی اندر ہو جاتی ہے. ظاہر تب ہوتی ہے جب تیسرا انسان، چوتھا انسان ملتا ہے نا، تو بات پھیلنے لگتی. اگر دوستوں کی اصلیت جاننی ہے تو زیادہ دوست رکھیں، آپ کو جلدی اصلیت سمجھ میں آ جائے گی. تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا وہ آپ سے بیزار ہے، آپ کو پسند نہیں کرتا، بس ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس لازم آئے گا، آپ کی برائیاں دیکھے گا اور باہر جا کے لوگوں سے شیئر کرے گا. یہ اچھے دوستوں کی علامت ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی بات بڑی بننی جائے گی. جہاں بنتی نہیں ہے وہاں ذرا غور کریں، آس پاس بنی ہوئی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا، تیسری بات یہاں ہے کہ اچھا راستہ و برا راستہ سب کے سٹیپس ہیں. اچھا راستہ اور برا راستہ سب کے سٹیپس ہیں. آپ نے کس سٹیپ میں چلنا ہے. اب اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کا دل ہو گیا نماز کا، آپ نے ایک فجر کی نماز شروع کر لی، آج کل پرسوں فجر ظہر کی شروع کر لیے، پھر ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد صحیح نمازیں شروع کر لی. ایک قدم قدم آپ نے اچھائی کی طرف آپ چل پڑے. پھر برائی بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک برائی جو ہوتی ہے نا، اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک برائی کر لیا آپ نے، اسی کے ساتھ 10 برائیوں کو جنم دے دی. اسی ٹائم میں آپ نے 10 برائیوں کو بڑھاوا دے دیا، آواز دے دی، بلا لیا. برائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے. یہ اچھائی کی طرح نہیں ہوتی. اچھائی بہت ٹائم لگتا ہے اچھا ہونے میں، بننے میں. اس کی دل نہیں چاہتا نا، دل نہیں کھینچتا. اس میں اچھائی میں کشش نہیں ہوتی، برائی میں کشش ہوتی. جہاں برائی ہے وہاں پر کشش ہے. اس لیے جب آپ کو کوئی بندہ کھینچے نا، دل کھینچ رہا ہے، تو سمجھے کہ وہ کوئی اور راستے میں ہے، کیونکہ کشش برائی میں ہوتی. اچھے بندے میں کشش بھی نہیں ہوتی اور دل ہی نہیں چاہتا کچھ بھی اچھا کرے. تو یہاں پر جو ہے برا کشش والا ہوتا ہے. برے میں بڑا مزہ ہوتا ہے، اور برا چلنے میں اس کا فٹافٹ جو ہوتا ہے نا
सारे दिल हो जाते हैं, सारा दिल हो जाता है, जल्दी से सब ही कर लें। तो ये होता है कि आपने चलना किस रास्ते पे, सबके स्टेप्स हैं, सबके कदम कदम चलना है, अच्छा अच्छा कदम चलना है, बुरा बुरा कदम कदम चलना है, क्या करना है क्या। पर अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो माफ़ करता है, अच्छा चलें या बुरा चलें। जो अच्छा भी चल रहा है उससे भी इस्तग़फ़ार करना, जो बुरा चल रहा है उसे भी इस्तग़फ़ार करना। और यहाँ पर आखिरी बात है कि 2 टाइप के लोग होते हैं जो खसारे में होते हैं, जिनकी कैसे बताऊँ, खसारे में होते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी खसारे में होते हैं, बुरे भी खसारे में होते हैं। जैसे कि इम्तिहान, अल्लाह अच्छे से इम्तिहान ले लेता है। तो इम्तिहान होती है ऐसी कि इम्तिहान होता है, सख्त इम्तिहान होता है, बंदे का बड़ा खसारा हो जाता है, दौलत चली जाती है, माल चला जाता है, इज़्ज़त चली जाती है। मैं नहीं कहती दौलत के पीछे इज़्ज़त होती है, दौलत इज़्ज़त नहीं होती, पर लोग कहते हैं दौलत इज़्ज़त, दौलत चलेगी इज़्ज़त चलेगी। दौलत के बलबूते आप हिकमत कर सकते हैं, मोहब्बत नहीं ला सकते इंसानों के दिल में। आपके पास दौलत है ना, तो इसके ज़रिए आप हिकमत कर सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं, करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, पर मोहब्बत जो होती है ना, इज़्ज़त जो अंदरी होती है, वो नहीं ला सकते। तो मैं ये नहीं मानती, पर यहाँ पर ऐसी बात है कि दौलत इज़्ज़त है, दौलत गई मेरी इज़्ज़त चली गई। तो अच्छे का भी जाता है और बुरे का भी जाता है, ऐसा नहीं किसी का नहीं जाएगा, सबका जाता है यहाँ पर। तो जो बुरे का जाता है तो उससे क्या होता है, वो भी इम्तिहान में होता है या उसकी कोई मग़फ़िरत हो जाती है उस तकलीफ़ में, उस शिद्दत में। जब अल्लाह अच्छे बंदे का जाता है तो उसमें भी अल्लाह का इम्तिहान होता है। देखते हैं कि उस मुसीबत के बाद ये क्या करता है, उस मुसीबत के बाद ये कौन से रास्ते में जाएगा, क्या भटकेगा, क्या करेगा। तो बेशक अल्लाह तो सब जानता है, पर इंसान अपने बारे में नहीं जानता वो क्या करने वाला है, वो क्या डिसाइड करेगा, यानी कि क्या वो आखिर में नतीजे में आएगा, किस नतीजे में आएगा, ज़्यादा पलपेगा, ज़्यादा बनेगा या टूटेगा। तो 2 रास्ते होते हैं, बुराई की तरफ है, पूरी दुनिया बुराई की तरफ चल रही, ना उनको कपड़े का होश है, ना उनको बातों का होश है, बस एक जलन रखनी है और एक क्या कहते हैं, एक जोन बनाना है अपने आस पास के, मुझे जीतना है, बस मुझे जीतना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हद पार कर ले, तो मुझे उस हद की फ़िक्र नहीं है। हद आप लोग देखें किसकी क्या हद है। इंसान ना वो सिर्फ कह सकता है, पर डिसाइड तो किसी और को ही करना है। तो यहाँ पर ये बात है, बात पूरी मैंने बताई ना, पूरी बातों की एक ही बात है, कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ माइंड। अगर माइंड आप कंट्रोल कर सकती हैं, आप जीत चुके हैं, दुनिया आपने जीत ली है, आप आखिरत के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर दिमाग को या दिल को आपने कंट्रोल नहीं कर सके ना, नहीं कर पाए, तो आप हार गए। कि सारी मुसीबत ही यही 2 चीज़ है। दिल होता है उल्टे साइड में, और शैतान भी उल्टे साइड में। तो बड़ी बात ये होती है कि बस वही हिकमत करता रहता है, जीतता रहता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद उसके बावजूद भी जब बंदा जब अल्लाह का ज़िक्र करता है ना, कहते हैं कि तस्बीह करो, अल्लाह का नाम पढ़ो, तो उसमें ताकत दे देता है। जो कितनी इब्लीस है, शैतान है, सब उल्टे साइड में बैठे रहते हैं। पूरी टीम जो होती है ना शैतानों की, तो ये क्या होता है कि जब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो ये भारी हो जाता है, ये आपको रास्ता दिखाने लगता है कि मेरा दिल नहीं मान रहा। कोई कंपनी खोलने वाले हैं, कोई बिज़नेस खोलने वाले हैं, या कोई दोस्त आने वाला है, जब आपका दिल नहीं मान रहा, बेचैनी हो रही, ये दिमाग नहीं बताता, ये दिल बताता है अंदर से। ये फील जो होती है सिर्फ दिल से आ सकती है कि बंदा अच्छा नहीं है, इससे दूर हो जाए। जितना भी वो प्यार का इजहार करे या मर जाए तो उसको मरने दें। अल्लाह का ज़िक्र ये है कि अगर आपने किया, कहते हैं हम मुसीबत से निकल गए, नबी पे सलाम भेजें और
تو جو لوگ ہیں نا، کتنی طاقتور دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے شدت کے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، پر یہ اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے؟ اللہ کے قہر سے بچ پائیں گے؟ کویشچن یہ پیدا ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ پیسے میں برائی ہے، بات یہ کہ پیسے میں اچھائی کیا ہے؟ جب آپ اتنے اچھے کام کے لیے دینے کے لیے آپ کے ہاتھ پاؤں کام پڑیں، پھر پیسے میں اچھائی کیا ہے؟ ہر چیز کا کیا کہتے ہیں، سوچ، ہر سوچ کی ایک بات ہوتی ہے، ہر بات کے پیچھے یہ اجر ہوتا ہے. جب آپ نے سوچ لیا، ایک بات آپ نے سوچ لی، اس کے پیچھے اجر بھی ہے اور نقصان بھی. اگر آپ نے کسی کے لیے اتنا سا بھی نقصان کا سوچا نا، تو ضرور ملے گا. نہیں ملے گا آپ کو. نہیں، کیا سوچتے ہیں، آپ نے کسی کے لیے برا سوچ لیا تو یہ ہو گیا. ابھی وہ کوئی بندہ میرے ساتھ ہے، میں اگزامپل دے رہی ہوں، اگزامپل کتنا جھوٹ ہے میں بتا چکی ہوں بار بار. کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بچے کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، بچے کو تکلیف دے رہا ہے، نہیں کہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، یا آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ. تو جھیل جھیل جھیل، صبر کر، تو بعد میں جب استخارے ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نہیں میں ظلم نہیں کرنا چاہتا بندے پہ، تو استخارہ کیا آتا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جب آپ سوچ رہے ہیں کسی کے لیے اچھا، تو آپ اچھا پائیں گے، ضرور اچھا آپ کی طرف آئے گا. اس سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے دنیا میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ آپ کو چھوئے گا. اچھا، جو آپ کو مل رہا ہے، جو آپ کو کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے، خوشی دینے کی کوشش کر رہا ہے، اچھائی دینے کی کوشش، آپ اس کو برائی، آپ اس کو برا کیسے دیں گے؟ کون انسان ہے یہ کرے گا کام؟ کون ذلیل انسان یہ کام کرے گا کہ جب میں آپ کو خوشی دے رہی ہوں، آپ کی عزت کر رہی ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ مجھے تکلیف دیں؟ یہ کیسے انسان ہوگا؟ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ اس انسان کو آپ کیا بولیں گے؟ یا آپ کو تو لگاتار تکلیف دیا جا رہا ہے اور اس کا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے تو صحیح کیا، اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ اچھا، یہاں کی بات یہیں تک تھی، اتنی بات پوری ہو گئی، اتنی ہی باتیں تھیں، اور سب باتوں کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا. سب باتوں کا مطلب کچھ نہیں تھا، مطلب ایک ہی تھا کہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے. گانا ہو، غصہ ہو، برائی راستہ ہو، یا زندگی کے کسی بھی امتحان سے گزرنا ہو، اور کرنا ایک ہی کام ہے آپ کو، کنٹرول. یہ آپ نے کر لیا نا، اگر آپ نے عبادت بھی نہیں کی، کنٹرول ایک ایسا تحفہ، اگر آپ نے یہ کر لیا نا، تو آپ کسی کی مدد کر سکتے. آپ کو غصہ نہیں آ رہا، آپ اپنے آپ میں ایک قوت پا چکے ہیں کہ میں یہ کر سکتا. آپ کو غصہ نہیں آ رہا تو آپ اچھا کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں، زندگی میں کسی کی بھلائی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بہتر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس میں آپ نے کامیابی پا لی، تو آپ نا زندگی کے ہر مصیبت سے باہر نکل گئے. کنٹرول ایسی چیز ہے. تو میں اسے امیر کہتی ہوں، میں اسے غنی کہتی ہوں جو انسان کنٹرول کر سکتا ہے. میں اسے نہیں کہتی جس کے پاس پیسہ ہے. کنٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت خوبصورت نعمت اللہ کی دی اور تحفہ ہے. اگر انسان کے پاس آ جائے، کوئی بھی بات ہو، اس کو صحیح طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، اور زبان میں اتنی مٹھاس رکھنا کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ انسان برا ہو ہی نہیں سکتا، کہ اس کی زبان اتنی اچھے الفاظوں میں آتی ہے، اتنے اچھے الفاظوں میں چلتی ہے. اچھے الفاظ ہمیشہ اپنائے رکھنا، کنٹرول کی طرح، یعنی کنٹرول اپنے آپ میں قابو رکھنا. اور یہ سب ہوگا کہ گانے سننے سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ. اگر آپ نے ایک اچھا کام شروع کر لیا، آپ نے دوسرا اچھا کام شروع کر لیا، تیسرا اچھا، یہ اللہ اس کے بعد تحفہ دے دے گا آپ کو. ایک تحفہ دے گا جو انمول ہوتا ہے. ہر انسان کے پاس ایک تحفہ ہے، پر وہ جانتا ہے. یا اپنی اس طرح سے
بے پرواہی پن سے، یعنی کہ کچھ بھی پہن رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بال دکھ رہے ہیں، سینہ دکھ رہا ہے، وہ تحفہ کھو چکے ہیں. سب انسان کے پاس ایک تحفہ ہے اگر وہ استعمال کرے تو، پر وہ نہیں جانتا. اتنا خوف ہے کہ آپ کو چلنا پڑے گا. یہ نہیں چلیں گے نا، یہ نہیں چلے گا. خوف سے لڑنا پڑے گا. اب یہ خوف کیا ہے؟ یہی خوف ہے بے حیائی اور برائی کا. کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے، آپ کو اس سے لڑنا ہے. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ابھی بے پردہ ہو جاؤ، اگر نہیں بے پردہ ہوگا تو تیرا تو کام نہیں چلنے والا تھی دنیا میں، تو تیرے میں کچھ نہیں اترے گا. تو بولنا ہے کہ نہ اترے. جو ہوا ابھی چل رہی ہے وہ یہی ہوا ہے. اگر اس سے آپ نکل گئے تو آپ پار ہو گئے. چلے میری اتنی سی بات تھی، چھوٹی سی بات پوری ہوئی، اور انشاءاللہ پھر ملوں گی کوئی مین بات کے ساتھ، کوئی اچھی بات کے ساتھ. کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی کچھ بات کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ بہت گہری باتیں تھیں. اگر انسان کے اندر یہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کی بات. چلیں اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.